اسلامی قرآنی واقعہ اصحاب کہف۔ حصہ اول، پس منظر سورۃ کہف۔ تبلیغ دین اسلام کے شروع ہونے کے بعد کفار اور مشرکین نے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پریشان اور تنگ کرنا شروع کر دیا اور آپ سے کچھ سوالات پوچھے۔ ان میں ایک سوال یہ تھا کہ اصحاب کہف کون تھے؟ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کچھ سوالات پوچھے۔ ان میں ایک سوال یہ تھا کہ اصحاب کہف کون تھے؟ انہیں یقین تھا کہ آپ جواب نہیں دے سکیں گے، تو اللہ تعالیٰ نے انہیں یقین تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جواب نہیں دے سکیں گے، تو اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے اصحاب کہف کے بارے میں وحی کے ذریعے سورہ کہف کو نازل کیا۔ واقعہ: قرآن کے مطابق روم کے شہر افیسس کا بادشاہ دقیانوس بت پرستی کرواتا تھا، لیکن چند نوجوانوں نے اللہ پر ایمان کا اعلان کرتے ہوئے بت پرستی سے انکار کر دیا، جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے تھے اور بادشاہ کے خادم تھے۔ بادشاہ دقیانوس نے ان نوجوانوں کو بلا کر بتوں کو سجدہ کرنے کا حکم دیا۔ نوجوانوں کے انکار کرنے پر دقیانوس، جو ایک ظالم بادشاہ تھا، انہیں سخت سزا اور بدترین انجام کرنے کی دھمکی دی۔ اپنی ایمان کی حفاظت کی خاطر یہ چند نوجوان وہاں سے فرار ہو کر اتفاقاً ایک ہی پہاڑ پر جمع ہو گئے، جو سب صرف ایک اللہ کی عبادت کرنے والے تھے۔ یہ سب آپس میں دوست بن گئے۔ ان کے ساتھ ایک کتا بھی تھا جس کا نام قطمیر تھا۔ جہاں یہ سب جمع تھے اس جگہ کو رقیم کہا جاتا ہے، اور پہاڑ پر موجود ایک کشادہ غار میں چھپ گئے۔ کہف عربی زبان میں وسیع غار کو کہتے ہیں۔ اس قرآن مجید میں ان نوجوانوں کو اصحاب کہف اور اصحاب رقیم کے نام سے مخاطب کیا گیا ہے۔ غار میں پناہ لینے کے بعد انہوں نے اللہ کی رحمت اور اپنی کامیابی کے لیے دعا مانگی۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت سے ان نوجوانوں پر نیند طاری کر دی۔ وہ سوتے رہے اور انہیں تازہ ہوا پہنچتی رہی تاکہ وہ زندہ رہیں۔ وہ سوتے میں کروٹیں بھی بدلتے رہے۔ ان کا کتا غار کے باہر اس طرح سو رہا تھا جیسے رکھوالی کر رہا ہو۔ پھر طویل عرصے کے بعد اللہ تعالیٰ نے انہیں گہری نیند سے جگا دیا۔ انہیں معلوم ہی نہ ہوا کتنی دیر سوتے رہے۔ ایک دوسرے سے پوچھنے لگے کہ ہم شاید ایک دن یا اس سے بھی کم سوتے رہے، جبکہ وہ اللہ کے حکم سے 309 سال تک سوئے رہے تھے۔ جاگنے کے بعد بھوک لگنے پر انہوں نے یملیخا نام کے نوجوان کو شہر کھانا لانے بھیجا اور تاکید کی کہ احتیاط سے جانا، لیکن اب وہاں ایک نیک بادشاہ بدوس حکومت کر رہا تھا۔ یملیخا لوگوں میں تبدیلی دیکھ کر حیران ہوا، اور جب کھانا خرید کر واپس آیا